سفر کے بارے میں، سفر کا مہینہ، یعنی مخصوص یہ، اس کے علاوہ ہٹ کے بھی اور بھی ہمارے اندر بادشگونیاں ہیں جو اکثر ہم خطبوں میں ذکر کرتے رہتے ہیں، تو ابھی تک ہمارا ذہن صاف نہیں ہو رہا. اور خاص طور پہ یہ سفر المظفر کا مہینہ، اس کے بارے میں اتنی بادشگونیاں ہیں. تو معلوم ہوا کہ پھر یہ جو اتنا ہمارے ذہنوں میں گند ہے کہ سفر کا مہینہ اتنا ہارڈ ہے، سخت ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ اتنی بڑی کمی ہے. معلوم ہوا کہ ابھی ہمارا دین مکمل نہیں ہمارے لیے، ہمارا دین ناقص ہے، ابھی دین میں کمی ہے. جو ہم نے قبول کیا اس میں ہم نے کمی رکھی ہوئی ہے. یہ بات میری پلے باندھ لے، اگر یہ عقائد ہمارے بھی یوں رہے تو سمجھ لینا کہ ہمارا دین نامکمل ہے ہمارے لیے، ہمارا دین ناقص ہے. ہم نے بعض دین پہ عمل کیا ہے، بعض کو ماننا ہے اور بعض کو نہیں ماننا. ہم صحیح مسلمان نہیں ہیں اگر اس مہینے کے بارے میں یا اس سے ہٹ کے بھی، اور جتنا کچھ کر رہے ہیں، جیسے زندگی گزار رہے ہیں، جہاں جہاں بھی ایسے ہم نے عقائد رکھے ہوئے تو وہ سارے کے سارے باطل ہیں، وہ سارے کے سارے غلط ہیں. پورے سال کے اندر آپ دیکھ لیں ذرا، یعنی اس مہینے، یہ مہینہ ہو یا اس سے ہٹ کے بھی، اور جو ہماری باتیں ہیں ذرا ہفتے کے دنوں کے اندر، جمعے والے دن یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، ہفتے والے دن یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، شام کو عصر کے بعد صفائی نہیں کرتے، عصر کے بعد جھاڑو نہیں دیتے، فلان دن سرما نہیں ڈالنا چاہیے، فلان دن تیل نہیں لگانا چاہیے، فلان دن ادھار نہیں دینا چاہیے، ذرا فلان دن کسی بیمار کو پوچھنا نہیں جانا چاہیے. آگے سے اگر بلی راستہ کاٹ دے، گزر جائے تو کام چھوڑ دیں، نہ جائیں آپ. اگر کسی کام جا رہے ہیں تو آگے سے بلی گزر گئی تو پیچھے ہٹائیں، وہ کام نہیں ہونا. آگے سے بکری گزر گئی تو پھر، اور آگے سے اگر کھوتا بول گیا، گدھا بول گیا تو پھر آپ نہ جائیں. اگر پیچھے سے بول رہا ہے چلے جائیں، یا اس کا الٹ جو ہے. یہ سارے کے سارے کلمہ ہم نے اللہ کا پڑھا ہے، اس کے رسول کا پڑھا ہے، دین اسلام کو قبول کیا ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ. شہادت ان کی دی ہے، اور دین اسلام کو قبول کیا ہے ہم نے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے عقائد ہمارے یہ ہیں. وعدہ ہم نے ان سے کیا ہے، بیعت ہم نے ان سے کی ہے، اپنا رشتہ ان سے جوڑا ہے. لیکن باتیں ہمارے وہم گمان، ہمارے عقائد وہ یہ. اور یہ بات میں اتنا زور دے کے آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہی دین ہے، سمجھ لو دین ہے. اگر یہ ہم ان مرضوں کے اندر کھپے ہوئے ہیں، یہ مرضیں اگر ہمارے اندر ہیں تو سمجھیں کہ یہ ہم اسے دین سمجھ کے مان رہے ہیں، ہمارا دین خراب ہے، اور یہ ہم یوں اس کو دین سمجھ کے مان رہے ہیں. اللہ مجھے بتائیں ذرا، اب ہماری زندگی کا میٹر چل رہا ہے یا نہیں؟ زندگی کا میٹر چل رہا ہے، ذرا سپیڈو میٹر چلا ہوا ہے. کسی کی عمر 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال، تو جا کے آخر پہ جب اجل مسمى آئے گی چلے جائیں گے. ذرا اب زندگی کا میٹر چل رہا ہے، اس میٹر کے اندر جو کچھ کر رہے ہیں نا ذرا وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے. آج مثال کے طور پہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم آئے نماز کے لیے، جمعہ پڑھ رہے ہیں ذرا، تو یہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا، ہماری حاضری ہماری نماز لکھی جائے گی. ذرا اگر اسی وقت میں اگر یہاں نہ آتے تو کہیں اور جا کے کوئی اور کام بھی کرتے، اسی طرح لکھا جانا تھا. قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا نا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. فرمایا تمہارے منہ سے کوئی بات نکلتی نہیں جب کہ ہمارے محافظ اس بات کو لکھ لیتے ہیں. آیت ہے قرآن مجید کی کہ تم ابھی منہ سے بات نکال نہیں پاتے. مطلب یہ کہ تم جیسے بولنا شروع کرتے ہو تو ہمارے جو فرشتے جو ہم نے مقرر کیے وہ لکھ لیتے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. تو جیسے بولنے کے لیے لکھتے ہیں، یہ صرف بول تک نہیں، جو بات ہم کام کرتے ہیں نا وہ بھی لکھ لے گا، فرشتے لکھ لیں گے. ذرا کہ اس بندے نے جمعے والے دن فلاں وقت فلاں گھڑی اس بندے نے بیٹھ کے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا.
اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب قیامت والے دن بندوں کو جب نامہ اعمال دیے جائیں گے تو ایک بندے کو جب اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا تو بندہ دیکھ کے نا اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کے تو وہ کہے گا ہائے افسوس، یہ بات بھی کوئی لکھنے والی تھی، کوئی جو بات کسی گنتی میں ہے ہی نہیں، ایسی اب ہوڑی سی بات میری جو ہے وہ بھی یہاں لکھ دی گئی ہے، اس کی کیا ضرورت تھی؟ مطلب یہ کہ ہمارا سارا کچھ جو ہے نا شروع سے آخر تک یہ سارا کا سارا درج ہو جائے گا، اسی طرح درج ہو کے یہ سامنے آ جائے گا. مطلب یہ میں کہا کرتا ہوں آج کل یہ آن لائن سسٹم ہے جو ہم چل رہے ہیں، یہ آن لائن سسٹم ہے، جو کچھ ہوتا ہے وہ فوراً اپلوڈ ہو جاتا ہے، وہ فوراً اس کے دربار میں، اس کی بارگاہ میں، اس سسٹم میں جو ہے یہ سارا کچھ اپلوڈ ہو رہا ہے. جب قیامت والے دن جائے گا، ہم جائیں گے تو سارا نکھر کے سامنے آ جائے گا. تو لہذا یہ جو باتیں ایسے کمزور عقیدے جو توہم پرستیاں، خرافات اور بدعات ہیں جو ہم نے من گھڑت، جن کا قرآن سے تعلق نہیں ہے، حدیث پاک سے تعلق نہیں ہے، ہم نے خود بنا لی ہیں، یہ ساری کی ساری یہ غلط ہیں، ان کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں. اور سمجھیں یہ ہمارا سارا کچھ دین کے کھاتے میں پڑ رہا ہے، ہم جو کر رہے ہیں اسے دین سمجھ کے کر رہے ہیں، ذرا ہم دین سمجھ کے کر رہے ہیں ذرا. اور پھر یہ تو پھر آگے اس کی تفصیل میں تو جائیں تو ہم نے بڑوں سے دیکھا، انہوں نے اپنے بڑوں سے دیکھا، انہوں نے اپنے بڑوں سے دیکھا، یہ ایک چینل ہے. ذرا کتنی بار ایسے ہوتا ہے کچھ چیزیں ماحول پرووائڈ کرتا ہے، آپ سمجھتے ہیں ذرا، یعنی جہاں کوئی ایسا کام ہوتا ہوا کسی نے دیکھا تو اس نے دیکھ کے وہ کیا، اسے پوچھا جاتا ہے یار یہ تو نے کیسے کیا؟ اس نے کہا میں نے تو وہاں فلاں کو میں نے دیکھا ہے، فلاں کر رہے تھے. ذرا تو ماحول بہت ساری چیزیں دیتا ہے، ماحول کا اثر ہوتا ہے. ماحول میں کون ہے؟ ماحول میں ہم ہی تو ہیں. اب یہاں اسی حال میں اگر کوئی بات درست ہوگی، صحیح ہوگی، جو سن کے دیکھ کے جو کوئی جائے گا وہ عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ سب کو اجر دے گا. جو دیکھ کے آگے جا کے کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی ثواب عطا کرے گا. ذرا حدیث پاک میں ہے نا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری ایک مردہ سنت کو زندہ کیا، اللہ کریم قیامت والے دن اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا. تو جو بندہ کسی اچھی بات کو دیکھ کے سن کے جا کے عمل کرے اور پھر آگے یہ سارا چینل ہے، آگے جو دیکھ کے کرتا جائے گا، جو دیکھ کے کرے گا، اللہ کریم ان بندوں کے نامہ اعمال میں بھی برکت دے گا، اجر دے گا. اور جس نے اس کام کو شروع کیا ہے، جس نے اس کا طریقہ وال چاج اس نے سکھایا ہے، اس کے نامہ اعمال میں بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح اجر عطا فرمائے گا.